رمضان آیا 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 اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز پاکستان اور میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی۔ سب سے پہلے تو جو آج مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا تعارف تو میں کراؤں گا آپ کو۔ رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان پاک میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور ناظرین جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے آج جو مہمان آئے ہیں، ان کے جتنے شاگرد ہیں، میل فیمیل جتنے شاگرد ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اس چینل کے پیج کو لائک کریں اور کمنٹس کریں اور شیئر کریں اس پروگرام کو۔ ناظرین آج جو نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں وہ نعت کی دنیا کا ایک منفرد نام ہے۔ میرے مراد جناب ایاز حیدر صاحب، آپ کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں اور خوبصورت انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثنا خوانی کو آپ فروغ دے رہے ہیں۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس حوالے سے، رمضان کریم کی برکتوں کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ رمضان کریم کی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم بھی ان کے آقا کے صدقے میں روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، الحمدللہ کرم ہے مالک کا۔ بہت یعنی کہ سکون والا مہینہ ہے اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ۔ صحیح۔ اچھا ایاز بھائی، عرض یہ تھی کہ بعض نعت خانوں کو دیکھا گیا ہے وہ نعتیں سیکھتے نہیں ہیں اور بس سیکھنے سے بہت دور بھاگتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بچوں کو، ظاہر سی بات ہے آج کی ناظرین میں بتاتا چلوں، آج یہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں یہ ہمیں نعت کلاس دینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ نعت خانوں کو پتہ نہیں ہوتا انترا کیا ہے، استائی کیا ہے، مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایاز حیدر صاحب جو ہے آج انشاءاللہ نعت کلاس ہے، تو نعت کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم جاری و ساری کوشش کرتے ہیں کہ عید کے بعد ایک ایسا پروگرام جو ہفتے میں 2 مرتبہ آن ایئر ہو ہمارے اسلامک نیوز پاکستان سے، جس میں ایاز حیدری صاحب اور جو ثنا خان سینئر وہ ہمیں سکھائیں اور آپ لوگ جو ہے کچھ جو چند باتیں ہیں وہ آپ سیکھیں۔ جی ایاز حیدری صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا تو بچے سیکھنے سے نا بہت دور جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دن آ گئے، 2 دن آ گئے، لیکن اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس چیز کے لیے ہم الحمدللہ کافی حد تک محنت کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہی زندگی تو آگے بھی محنت کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات جہاں تک ہے محمد علی بھائی، تو یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اگر سیکھ کے آئے نا آگے تو سبحان اللہ کیا بات ہے، اور سیکھ کے آئیں گے تو ان کو تلفظ کا بھی پتہ چلے گا، مخارج کا بھی پتہ چلے گا، اور اتار چڑھاؤ کا جو سر کا لے کا جو بھی سیٹنگ ہے وہ ان کو پتہ چلے گی کہ کیا اس میں پڑھت کے حوالے سے کیا ہمیں چیزیں چاہیے۔ تو دوسری بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ انترا استائی سنچائی کیا ہے، جو جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ ہم اس کو کہتے ہیں اتنے حصے کو استائی۔ اور جو دوسری لائن ہے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کیا بات، اس کو کہتے ہیں ہم سنچائی۔ استائی اور سنچائی، یہ استائی اور سنچائی۔ اور انترا کیا ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، اس کو ہم انترا کہتے ہیں اپنی لینگویج میں۔ تو یہ ہوگی استائی اور یہ ہوگی سنچائی اور یہ انترا، ٹھیک ہے، یہ ایسے ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نعت کے لیے ہمیں انترا استائی کیسے کہنی ہے اور کہاں پر کہنی ہے، سر کا لیول کیا ہونا چاہیے، اور تلفظ، مخارج، قواعد مخارج کا بہت خصوصی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے، میری یہ عرض۔ اچھا، نعت اکیڈمی کا جو بڑا ایک وہ ہے کہ لوگ باغ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی پڑھنا شروع کر دیں، اور نعت خانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، مگر آپ ان نعت خانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو سیکھنے سے بھاگ رہے ہیں، جو ابھی تک سیکھے نہیں ہیں اور جو آتا ہے اس طرح انداز سے پڑھ لیں؟ اور لوگ کلاسیکل جو آج کل پڑھنے والا، ہمارے ایک دوست ہیں ان کا سوال بھی یہ تھا، جناب ہم بہت ہی پیارے ہمارے دوست علی رضا حیدری صاحب کے، آج کے پروگرام میں آپ نے جو ہے ڈسکس کلاسیکل کے حوالے سے بھی کرنے، کیا کہنا چاہیں گے کلاسیکل حوالے سے؟ جی، میں یہ بھی اس کے اوپر بھی جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے، میرا تو خیر نہیں ہے،
تو جو میں نے بزرگوں سے سیکھا وہی آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا کہ ایک تو بچے کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے. اب یہ جو ہمارے ایک ٹرینڈ چل گیا ہے محمد علی بھائی, ہمارے ایک ٹرینڈ کیا چل گیا ہے کہ بچہ بچپن سے نعت پڑھتا ہوا آ رہا ہے, چلو یہ شوق پیدا ہو گیا, اور لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کے لیے, جھوٹی واہ واہ لوٹنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں, تو اس واہ واہ کو ہمیں اپنے دماغ مائنڈ سیٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آگے جا کے بچوں کو نقصان دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہو گئی یہ بات. دوسری کلاسیکل کی جو ہے, یعنی کہ ہمیں حد تک کلاسیکل کے بارے میں پہلے اچھے استاد کے پاس جانا چاہیے کہ کلاسیکل ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور نعت کا ادب کیا ہے, ادب سے ہم دور ہیں. ٹھیک ہے, اور ادب جتنا ہم نعت کا ادب کریں گے اتنی ہی نعت آقا کے صدقے میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کو بھی ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرا یہ عرض ہے. ماشاء اللہ. ویسے بھی ناظرین بتاتا چلوں آج کل نعت خوانی کی فیلڈ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, مگر آج کل کے کچھ ثنا خانوں سے میرا رابطہ اکثر رہتا ہے, تمام نعت خوانوں سے. کچھ نعت خواں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ثنا خوانی سب کچھ ہے, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ نماز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے نا سر, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ساری رات تو نعت پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ نعت کی محفلوں میں آنا جانا کر رہے ہیں. میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نعت سنے اور نماز جاتی رہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت اپنی جگہ ہے الحمدللہ, اور نماز جو ہے عین فرض ہے, بے شک وقت کے مطابق عین فرض نماز ہے. نماز ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حالت میں. ٹھیک ہے, چاہے وہ جس بھی مقام پر ہو, آدمی جس بھی مقام پر ہو, نماز عین فرض ہے, نماز ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. صحیح. اکثر کچھ نعت خوانوں کہو نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ ماشاء اللہ مولوی صاحب میں, آپ علماء کرام میں بیٹھتے ہیں تو آپ تو ایسی باتیں کریں گے. تو بھائی نماز جو ہے وہ لازمی ہے, اور نماز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان کی ہم نعتیں پڑھیں اور نماز ہم نہ پڑھیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. تمام دوستوں سے گزارش یہی ہے, آج کا پیغام یہی ہے کہ نعت کو سیکھ کے سمجھ کر پڑھیں, اور ساتھ ہی نماز کی پابندی رکھیں. حضرت میں چاہوں گا کوئی ایک سے دو اشعار جو ہے آخر میں جاتے جاتے ہمیں ناظرین کی نظر فرما دیں. انشاءاللہ ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی, پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی, بزم کون و مکان کو سجایا گیا. کیا بات ہے. سب سے پہلے, کیا بات. اور انترا سنیے ماشاءاللہ. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی,
حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے اور مقطع پروفیسر کرم حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کس لیے وہ کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے لٹایا گیا جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے لٹایا گیا سب سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور جتنے بھی ثنا خواہ ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سیکھ کے نعت شریف کو پڑھیں، نماز کی ضرور پابندی کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین 2011 سے لے کے 2023 ہو گیا الحمدللہ ثنا خانوں کی خدمت کے لیے میں حاضر رہتا ہوں، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ کوارڈینیشن بھی کرتا ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوں، جہاں تمام کوشش کرتا ہوں تمام ثنا خانوں کو میں نعت شریف پڑھاؤں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس کار خیر میں ساتھ دیں۔ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ نئے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔